عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر میر ببر علی انیس کے مرثیے سے اخذ کردہ ایک حصے کے چند بندوں پر مشتمل ہے۔ مرثیے کی تعریف اس کی مختلف حصوں پر میں اپنی گزشتہ ویڈیو اصناف سخن میں بات کر چکی ہوں۔ آپ مرثیے کے مختلف حصوں کے بارے میں وہاں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم مرثیے کے ایک حصہ یعنی سراپے کو پڑھیں گے، جس میں حضرت امام حسن کے بیٹے شہزادہ قاسم کی دلیری اور بہادری اور ان کے سراپے کا تذکرہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم میر ببر علی انیس کے مختصر حالات زندگی اور ان کے طرز کلام پر بات کریں گے۔ تو اپنے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میر ببر علی انیس کا عرصہ حیات 1802 سے 1874 پر مشتمل ہے۔ 1802 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ والد اور دادا دونوں ہی باکمال شاعر تھے، اس لیے شاعری کا شوق انہیں بچپن ہی سے ہو گیا تھا۔ انہیں شاعری ورثے میں ملی تھی اور وہ واقعی فطری شاعر تھے۔ انہوں نے تمام زندگی مرثیہ گوئی میں گزاری اور 1874 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اب کچھ بات ہو جائے ان کی ادبی حیثیت پر۔ اردو ادب میں میر انیس ایک خاص مرتبہ رکھتے ہیں۔ بحیثیت شاعر اور مرثیہ نگار صفِ اولین کے شعراء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ اور صلاحیتیں مرثیہ گوئی میں صرف کیں اور اس صنف کو اس قدر ترقی دی کہ اسے بام عروج پر پہنچا دیا۔ ان کے طرز کلام پر بات کریں گے۔ میر انیس کے مرثیے کو جس خوبی نے دوام بخشا وہ فصاحت کلام ہے۔ انیس نے اپنی شاعری کو سادگی، روانی، سلاست اور داخلی کیفیات کا ترجمان بنایا ہے۔ زبان کی سادگی اور شستگی کے ساتھ تشبیہات و استعارات کا برمحل استعمال ان کی شاعری کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ انسانی نفسیات کی مصوری نے ان کے مرثیے کو پر اثر بنا دیا۔ کرداروں کی جذبات کی سچی اور حقیقی عکاسی میر انیس کا کمال فن ہے۔ واقعہ نگاری کے ضمن میں جزیات کی منظر کشی اس طرح کرتے ہیں کہ پورا منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کرداروں کی سراپا نگاری میں بھی وہ نازک خیالی اور بلند پروازی نظر آتی ہے جو مرثیے کو اس کی حقیقی شان عطا کرتی ہے۔ الغرض میر انیس نے فن مرثیہ نگاری کو اس کی حقیقی عظمت عطا کرنے کے لیے اپنے خون جگر کی توانائی صرف کی اور اسی بنا پر وہ اردو مرثیہ نگاری کے شیکسپیئر اور خدائے سخن کہلائے۔ اب ان کے مرثیے میں سے ایک حصے سراپا کے چند بند جو آغا خان بورڈ کے جماعت 12 کے نصاب میں شامل ہیں، اس پر بات کریں گے اور ان کی وضاحت کی جائے گی۔ تو پہلے بند نمبر 1۔ غنچوں نے کہاں پائے لب ایسے دہن ایسا، باتوں میں مزہ قند کا شیریں سخن ایسا، ہے عکس سے ملبوس گلابی بدن ایسا، گل تھا کہیں دیکھا نہیں گل پہ رہن ایسا، انداز سراپا ہے عجب لطف ملا ہے، جنت کا چمن سامنے آنکھوں کے کھلا ہے۔ اس حصے میں اس بند میں عاشور کے موقع پر حضرت قاسم، شہزادہ قاسم جو کہ حضرت امام حسن کے صاحبزادے تھے، ان کے سراپے کا بیان کیا گیا ہے۔ در حقیقت
یہ واقعہ کربلا سے ماخوذ ایک روایت ہے۔ واقعہ کربلا میں جہاں اور دیگر شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہیں حضرت امام حسن کے شہزادہ قاسم، ان کے بیٹے، وہ بھی انتہائی کم عمری میں اس میدان کارزار میں جنگ کے لیے موجود تھے اور اپنے والد کی وصیت کو نبھا رہے تھے۔ یہاں بند میں ہم جو خوبی دیکھتے ہیں، ہمیں تشبیہ نمایاں نظر آتی ہے، جس میں باتوں کے بارے میں بتایا ہے، یعنی ان کی باتیں قند یعنی شکر کی طرح میٹھی تھیں اور انداز گفتگو بھی انتہائی شیریں تھا، انتہائی میٹھا تھا۔ وہ انتہائی حسین و جمیل اور گلابی رنگت کے حامل نوجوان تھے۔ سرخ و سفید جسم رکھنے والے ایسے حسین و جمیل نوجوان کو پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ان کی خوبصورتی کے، ان کی رعنائی کے، ان کے حسن و جمال کے ہر جگہ چرچے تھے۔ ایک مردانہ وجاہت انہیں حاصل تھی اور اس جوان رانا کو دیکھ کر انتہائی لطافت کا احساس ہوتا تھا۔ ایک پر لطف کیفیت طاری ہوتی تھی، ایسی لطافت کہ گویا جنت کا کوئی حسین باغ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس آخری مصرعے میں استعارہ نمایاں ہے۔ بند نمبر 2، یوسف نے یہ ترکیب، یہ صورت نہیں پائی، یہ بو، یہ صباحت، یہ ملاحت نہیں پائی، ہے سرو بھی خشکت پہ یہ قامت نہیں پائی، گل نے یہ لطافت، یہ لذاقت نہیں پائی، گلدستہ عالم ہے کہ مجموعہ ہے تن کا، دولہا کا پسینہ ہے کہ ہے عطر دلہن کا۔ اس بند میں بھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں صنعت مبالغہ غالب نظر آتی ہے اور کہا گیا ہے کہ دنیا کے حسین ترین نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایسی دلکشی حاصل نہ تھی۔ یہ در حقیقت مبالغہ ہے۔ بلا شبہ وہ ایک جوان رانا تھے، لیکن جہاں تک حسن و جمال کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اگر شہزادہ قاسم، سیدنا قاسم کی بھی بات کی جائے تو انہیں بھی یہ جو حسن اور خوبصورتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وراثت میں ملی تھی، اور اسی حوالے سے بتایا ہے کہ ان کے سراپے کی مہک، ان جیسی رنگت، ان جیسی خوبصورتی کسی اور کو حاصل نہ تھی۔ سروں کے درخت کی بات کی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگرچہ سروں کا درخت بھی بہت تناور ہوتا ہے، بہت طویل اونچا ہوتا ہے، لیکن اس عظیم ہستی کے سامنے اس کی قامت بھی کم تر تھی۔ پھولوں کو بھی ان کی طرح لطافت اور نزاکت حاصل نہیں ہو پائی۔ ان کا حسین جسم دنیا کی خوبصورتی کا مجموعہ ہے۔ یہاں تشبیہ دی گئی ہے گلدستہ عالم سے۔ ان کا پسینہ بھی اتنا خوشبودار تھا کہ اس کے لیے دلہن کے عطر کی تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ تیسرا بند، آنکھیں وہ غزالان ختن جن پہ تصدق، رخسار وہ نازک کہ چمن جن پہ تصدق، لب ایسے کہ سو لال یمن جن پہ تصدق، دانت ایسے کہ درہائے عدن جن پہ تصدق، دانتوں سے لڑائے کوئی موتی کی لڑی کو، ہو جائیں گے یاقوت کے نگ کوئی گھڑی کو۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی، یہ پورا حصہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کے سراپے کی تعریف و توصیف پر مشتمل ہے۔ یہاں بھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سراپے کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کی آنکھیں اس قدر خوبصورت تھیں کہ
जन्नत के खूबसूरत हिरन भी उन पर कुर्बान हो जाएं। वाज़े रहे यहाँ बात की गई है खतन की। खतन एक ख़ास इलाका जहाँ के हिरन खूबसूरती में उनकी आंखें बेमिसाल होती हैं, और इसी हवाले से बताया गया है कि खतन से ताल्लुक़ रखने वाले खूबसूरत तरीन हिरन भी उन आंखों की खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके गाल इस कदर नाजुक थे कि जिस पर जन्नत के हसीन तरीन बाग भी कुर्बान हुए जाते थे। देखा जाए तो इस पूरे बन में हमें तशबीह नुमायां नज़र आती है, और इसके अलावा हमें इल्मे बदी की अगर बात की जाए तो यहाँ मराअतुन नज़ीर के साथ साथ सनत मुबालगा भी मौजूद है। बताया गया है कि इस अजीम हस्ती ने जन्नत के जो मोती हैं उनसे भी खूबसूरत दांत पाए थे। मोती की लड़ियां भी इन दांतों की खूबसूरती के सामने हेज थीं। वो हसीन दांत याकूत के नगों से भी ज़्यादा खूबसूरती के हामिल थे। तो मजमूई तौर पर इस बन में भी हमें इल्मे बयान की तशबीह की इस्तिलाह वाज़े तौर पर दिखाई देती है। अगला बन नंबर 4। साबित कदमी में कोई उसका नहीं हमसर, टल जाए ज़मी पे ये नहीं हटने का सफदर, है इसके लिए कह से कम कोह का लश्कर, जांबाज है लखते जिगर है दरे सफदर, जोर उनका किसी जंग में घटते नहीं देखा, पीछे कदम उसका कभी हटते नहीं देखा। बंद की तशरीह से पहले बात हो जाए कुछ सनत की और इल्मे बयान की। इल्मे बयान के हवाले से इसमें हमें इस्तिआरा नुमाया नज़र आता है, और अगर इल्मे बदी की बात की जाए तो हमें मराअतुन नज़ीर की सनत इसमें नुमाया और वाज़े दिखाई देती है। दूसरे शेर में हमें कह और कोह के अल्फाज सनते तज़ाद के तर्जुमान नज़र आते हैं। कह से मुराद बहुत मुख्तसर, सफदर का मतलब दलेर और बहादुर से है। इस बन में भी शहजादा कासिम की साबित कदमी के बारे में बताया गया है कि वो इस कदर अज़्मो इस्तक़लाल का नमूना थे कि कोई उनका सानी ना था। ये दलेर जवान जिस मामले पर अड़ जाता उसे कोई वहां से हटा न सकता था। पहाड़ों जैसे लश्कर भी उनके सामने कोई हैसियत न रखते थे। हज़रत अली करम अल्लाह वजह के बेटे हज़रत इमाम हसन के जिगर गोशे यानी शहजादा कासिम इंतहाई दलेर और जांबाज थे। वो जंग के दौरान इंतहाई दलेरी और जांबाजी से अपने जोरे बाजू से मुकाबला करते थे, और जंग के दौरान कभी उनके कदम पीछे नहीं हटते थे। बन नंबर 5। वो ताहिरो अतहर हुआ गर मार का आरा, मालूम हो हमला असदुल्लाह का सारा, आगाह हो किस तरह कहो उम्रों को मारा, समसाम का इकवार हुआ किसको गवारा, वल्लाह अगर एक दम को समसाम अलम हो, हर रूह को उस दम हविसे मुल्के अदम हो। अब इसमें भी हम इल्मे बयान और इल्मे बदी को पहले बयान करेंगे। दूसरे मिसरे में इल्मे बयान की इस्तिलाह इस्तिआरा नुमाया है, और असदुल्लाह के हवाले से देखा जाए तो यहाँ सनते तलमी मौजूद है, और मजमूई तौर पर ये पूरे का पूरा बंद सनते गैर मनकूत या सनते मुहमिला कहलाएगा, जिसमें पूरे बन में कहीं कोई नुक्ता इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ समसाम का लफ्ज़ है जिसका मतलब है तेज़ तलवार,
اسداللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا لقب تھا، اور اس بند میں بھی حضرت قاسم جو کہ حضرت علی کے پوتے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، ان کی بہادری کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے وہ پاک باز ہستی اگر میدان جنگ میں آتی تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا گمان ہوتا تھا۔ یہاں شاعر اپنے قارئین سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ انہوں نے کس طرح یزیدی جنگجو عمروں کو واصل جہنم کیا؟ عرب کے دلیر جوان بھی ان کی تلوار کے تیز وار کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں ہمیں استعارے کی خوبی نمایاں نظر آتی ہے، اور مزید شاعر یہاں کہتے ہیں کہ اگر لمحے بھر کے لیے وہ تیز تلوار بلند ہو جائے تو اس کی ہیبت سے جنگ سے پہلے ہی لوگ اپنی موت کی تمنا کرنے لگیں۔ نصاب میں شامل نظم کا آخری بند، نوشہ نے پائی تھی عجب ہمت عالی، حملہ کیا جس صف پہ وہ صف ہو گئی خالی، تلوار نے آفت سر کفار پہ ڈالی، لڑنے کے لیے تیغ و سپر جس نے سنبھالی، تلوار کا آنا ہوا ثابت نہ لئیں پر، دو ٹکڑے نظر آئے برابر سر زیں پر۔ اب پھر ہم بات کریں گے یہاں علم بدیع کی۔ تیغ اور سپر کے الفاظ تضاد ہیں، تیغ تلوار، سپر اور ڈھال، اور آگے ہم بات کریں تو ہمیں یہاں پر جو ایک کہہ لیا جائے کہ نظر آتی ہے چیز، یہاں پر ہمیں نمایاں نظر آتی ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادہ قاسم کے حسین و جمیل سراپے کی تو پہلے بات ہوئی تھی، اب یہاں ان کی دلیری کا بیان ہے، ان کی عزم و ہمت کا بیان ہے کہ ان کے حملے سے دشمنوں کی صفیں خالی ہو گئیں، ان کی تلوار کفار کے لیے مصیبت کا پیغام بن کر آتی تھی، جب وہ تلوار اور ڈھال سنبھالتے تھے تو دشمنوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، ان کے لیے یہ تلوار یہ ڈھال موت کا پیغام ثابت ہوتی تھی، ان کی تلوار انتہائی تیزی سے چلتی ہوئی دشمن کے سر کے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اب نصاب میں شامل حصے کا مرکزی خیال، میر انیس کے مرثیے سے اخذ کردہ چند بند بنام سراپا، ان میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری اور خوبصورتی کا ذکر ہے۔ انتہائی کم عمری میں میدان کربلا میں انہوں نے اپنی دلیری اور بہادری کے جوہر دکھائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نسبت سے اپنی شجاعت کو ثابت کیا۔ نظم کا تنقیدی جائزہ، میر انیس کے کلام کی فصاحت اور بلاغت پر سب نقاد متفق ہیں، اور یہی چیز ہمیں ان کی اس نظم میں بھی، ان کے مرثیے میں ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے۔ اس مرثیے کے جو چند بند یہاں پر پیش کیے گئے، یہ بھی کلام میں کی فصاحت اور بلاغت کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ان کی زبان صاف، سادہ اور دل نشیں ہے۔ زبان ہی کے سلسلے میں ان کی منفرد خوبی یہ بھی ہے کہ ان کا ذخیرہ الفاظ بھی بہت وسیع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی زبان دلی اور لکھنؤ دونوں جگہ مستند مانی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کا دل نشیں انداز بیان ہر جگہ مقبول ہو گیا۔ ذخیرہ الفاظ پر قدرت ان کا ایک اور ایسا کہہ لیا جائے کہ ان کی خوبی ہے، ان کا ایک ایسا کمال ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس صنف میں مرثیہ نگاری میں اپنا نام بنایا اور اپنے دور کے تمام مرثیہ گوؤں پر بازی لے گئے۔ اس زمانے میں
मरसिया गोई आम थी, लेकिन मीर अनीस ने जिस तरह से नाम पैदा किया, कोई उनका मुकाबिल ना हो सका सिवाय मिर्ज़ा दबीर के। लेकिन मिर्ज़ा दबीर का भी अगर देखा जाए तो उनके कलाम में भी वो शान व शौकत मौजूद नहीं जो हमें मीर अनीस के यहाँ नज़र आती है। इसके अलावा बात की जाए जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की, तो किरदारों के जज्बात की सच्ची और हकीकी अक्कासी मीर अनीस का नुमायां कमाल फ़न है। उनका किरदार जिस तरह के अमल से दोचार होता है, उसी से हम रिश्ता जज्बात भी बआसानी महसूस किए जा सकते हैं। मीर अनीस ने सिनफ़े मरसिया की बेहतर नशोनुमा के लिए एक भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने मरसिए को बतौर मसनवी और कसीदा दोनों सूरतों को यकजा किया और इसी वजह से अपने पेश रो मरसिया निगारों पर बाजी ले गए। अजीज़ तलबा, इसके साथ ही आज का ये सबक यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।